ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے یوٹیوب چینل واضحبک.com میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 34ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل واضحبک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کے تعلق سے ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ناظرین گرامی، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، اہل ایمان کو خطاب کر کے، مسلمانوں کو خطاب کر کے اور تمام لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ضرور ضرور ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہاری آزمائش کریں گے، تمہیں جانچیں گے، تمہیں پرکھیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں طرح طرح کی چیزوں سے تمہارا امتحان لیں گے۔ کبھی تمہارا امتحان ہوگا ڈر کے ذریعے، کبھی تمہارا امتحان ہوگا بھوک کے ذریعے، کبھی تمہارا امتحان ہوگا بیمار اور پریشانی کے ذریعے، کبھی تمہارا امتحان اس طرح ہوگا کہ تمہیں کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے گا اور تمہیں آزمایا جائے گا کہ تم صبر کے پہلو کو اختیار کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ کبھی تمہارا امتحان اس طرح ہوگا کہ تم پر ظالموں کو مسلط کر دیا جائے گا اور تم اس وقت صبر کا دامن تھامتے ہو یا نہیں۔ تمہارا امتحان کبھی اس طرح کیا جائے گا کہ تمہاری فصلوں کو تباہ کیا جائے گا، تمہارے پھلوں کے اندر کمی کی جائے گی، تمہارے مالوں میں کمی کی جائے گی، اور کبھی تمہارا اس طرح امتحان ہوگا کہ تمہاری جانوں سے تمہارا امتحان کیا جائے گا۔ یعنی کبھی یہ ہوگا کہ تمہارا کسی معزز کو، کسی رشتہ دار کو، کسی گھر والے کو، کسی عزیز کو ہم اٹھا لیں گے دنیا سے، اس طرح تمہارا امتحان لیا جائے گا کہ تم ان تمام صورتوں کے اندر صبر کا پہلو اختیار کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ تو ناظرین گرامی، یہ وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ دنیا چونکہ دارالامتحان ہے، اور اس دنیا کے اندر ہر انسان کا امتحان لیا جائے گا، ہر انسان کو جانچا جائے گا، پرکھا جائے گا، ناپا جائے گا، تولا جائے گا کہ کس طرح دنیا کے اندر انسان کس طرح معاملہ کرتا ہے اور کس طرح وہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ یعنی جب اللہ اس کا امتحان لے گا تو وہ صبر کا پہلو اختیار کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ چونکہ امتحان یہ وہ چیز ہے جس سے تمام انبیاء کو گزارا گیا، تمام رسولوں کو اس مرحلے سے گزارا گیا۔ چونکہ انبیاء کا بھی امتحان لیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا، ان کو آگ میں جب ان کو ڈالا گیا تو وہ بھی ایک طرح کا امتحان تھا، اور جب حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا وہ بھی ایک امتحان تھا۔ اور پھر اسی طریقے سے تمام انبیاء کا چونکہ امتحان لیا گیا، ان کو جانچا گیا، پرکھا گیا، تو گویا کہ دنیا کا ہر انسان امتحان کا مکلف ہے اور اس کا امتحان لیا جائے گا، جس کے بارے میں ناظرین گرامی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ضرور امتحان لیں گے مختلف چیزوں کے ذریعے۔ کبھی تمہارا امتحان ہوگا خوف کے ذریعے، یعنی ڈر کے ذریعے، تم پر کسی بادشاہ کو، کسی حاکم کو مسلط کر دیا جائے گا، یا تم پر کسی نقصان دہ چیز کو مسلط کر دیا جائے گا، پھر تمہارا امتحان ہوگا کہ تم صبر کے پہلو کو اختیار کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ والجوع، اسی طریقے سے تمہیں تنگی سے دوچار کیا جائے گا، تمہیں بھوک سے دوچار کیا جائے گا، اور اس وقت دیکھا جائے گا کہ تم کس طرح کا تمہارا ریاکشن ہوتا ہے، تم کس طرح
صبر کا پیمانہ اختیار، صبر کا پہلو اختیار کرتے ہو یا نہیں؟ اسی طریقے سے وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم کبھی تمہارا امتحان لیں گے تمہارے مالوں کو کم کر کے، یعنی اس طرح تمہارا امتحان لیا جائے گا کہ تمہارے مال کو کم کر دیا جائے گا، تمہاری فصلوں کو برباد کر دیا جائے گا، تمہارے پھلوں میں کمی کر دی جائے گی، تمہارے پیداوار میں کمی کی جائے گی، پھر دیکھا جائے گا کہ تم کس طرح صبر کا پہلو اختیار کر رہے ہو یا نہیں، یا تم ناشکری پر اتر آتے ہو۔ اس طرح امتحان ہوگا۔ وَالْأَنفُسِ، اور کبھی جان کے ذریعے سے، یعنی کبھی یہ ہوگا کہ تمہارے کسی عزیز کو، رشتہ دار کو تم سے چھین لیا جائے گا، یا پھر خود تمہاری ذات کے اندر خود تمہیں ہی کسی بیماری میں، کسی پریشانی میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور اس کے ذریعے سے تمہارا امتحان ہوگا۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اللہ رب العزت نے ناظرین گرامی آگے یہ ارشاد فرما دیا بالکل واضح طور پر کہ وہ لوگ جن کا امتحان لیا جائے صبر کے ذریعے، بھوک کے ذریعے اور تنگی کے ذریعے، اور اسی طریقے سے پیداوار میں کمی کر کے، اور الگ الگ طریقے سے جب امتحان کسی کا لیا جائے اور وہ اس پر کھرا اترے، صبر کے پہلو کو اختیار کرے اور صبر کا دامن تھام لے، تو پھر اس کے لیے خوشخبری ہے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ناظرین گرامی آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، چونکہ صبر کرنے والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اہل ایمان ہوتے ہیں، جو مومن ہوتے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، اور ان کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف ان کو پہنچتی ہے، جب وہ کسی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں، اور جب کسی تکلیف سے ان کو دوچار کیا جاتا ہے، تو ان کا حال یہ ہوتا ہے قالو، وہ پکارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انا للہ، بے شک ہم اللہ کا سرمایہ ہیں، اللہ کا سامان ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیونکہ جب ان کا امتحان لیا جاتا ہے اہل ایمان کا، مومنین کا، اور جب وہ صبر کے پہلو کو اختیار کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو خوشخبری سنا دی جائے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں اذا اصابتهم مصیبہ، جب ان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، جب کسی تکلیف میں یہ ہوتے ہیں، تو یہ صبر کو تھام لیتے ہیں۔ تو ان کا حال یہ ہے کہ وہ صبر کے پہلو کو اختیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اسی کا سرمایہ ہیں، اسی کے بنائے ہوئے ہیں، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کے پہلو کو اختیار کرتے ہیں، یہ مصیبت میں اور پریشانی میں صبر کرتے ہیں، اور اللہ پر اپنا معاملہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ پر پختہ یقین کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ شکوہ و شکایت نہیں کرتے اور ناشکری نہیں کرتے، تو یہ وہ لوگ ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جن کی تعریف اللہ رب العزت ارشاد بیان فرما رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے مہربانی اور رحمت ہے۔ واولئک هم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جو سیدھے راستے پر ہیں، جو حق پر ہیں، جو سچے راستے پر ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں، جو پکے سچے مسلمان ہیں، مومن ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ وہ آیات تھی جن کے اندر اللہ رب العزت ان لوگوں کے بارے میں یہ ارشاد فرما رہا تھا کہ جو مومن لوگ ہوں گے وہ صبر کریں گے، اور وہ جب ان کو کسی مصیبت و پریشانی جب لاحق ہوگی تو وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ چیز بھی بالکل واضح کر دی اور کلیئر کر دی کہ دنیا کے ہر انسان کو آزمائشوں سے گزارا جائے گا، آزمائشوں سے دوچار کیا جائے گا، پرکھا جائے گا، جانچا جائے گا، ناپا جائے گا، تولا جائے گا کہ وہ کس طرح معاملہ کرتا ہے جب اس کو کسی تکلیف میں، پریشانی میں، مصیبت میں جب مبتلا کیا جاتا ہے، تو وہ کس طرح کا اس کا ریاکشن ہوتا ہے، کس طرح کا وہ ریاکشن رکھتا ہے کہ وہ صبر کے پہلو کو اختیار کرتا ہے یا شکوہ شکایت کرتا ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ رب العزت
ہم سب کو اس دنیا کے امتحانات میں کامیابی نصیب فرمائے اور صحیح طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا پکا سچا مومن بندہ بنائے اور ہمیں صبر کرنے کا مادہ ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین گرامی، ہمیشہ کی طرح جو آپ سے درخواست ہوتی ہے کہ ہمارے چینل واضحبک.com کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح ہم درس قرآن کی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔